أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی ہے جو 11ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا اللہ کریم نے تمہیں سفر کرنے کے لیے سواریاں دی ہیں، خشکی پر بھی، دریاؤں سمندروں پر بھی. جب کبھی دریا میں، سمندر میں کشتی یا بحری جہاز تمہارا گر جاتا ہے طوفانوں میں، اور جب تمہیں کوئی آس نہیں رہتی، اب کوئی اور نہیں بچا سکتا یہ سمجھتے ہو، پھر اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائیں گے، آج ہم بچا لے گا. اب پھر بچا لیتا ہے، پھر تم بھول جاتے ہو اور پھر اپنی پرانی روش میں چلے جاتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ناشکری کرتے ہو. تو یہ تمہاری ناشکری جو ہے، بغاوت اور حد سے بڑھنا تمہیں نقصان دے گا، اللہ کو نقصان دے گا. اور قیامت کے روز تمہیں جب ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پھر ہم تمہیں دکھا دیں گے تم کیا کرتے رہے ہو، اس کا جزا دیں گے، پتہ چل جائے گا. اب مزید قدرت کاملہ دلی میں ایک آیت کریمہ میں دی گئی کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے، انما مثل حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کافر کی زندگی کی مثال دی جاتی ہے. کافر کی زندگی جو ہے دنیا میں خوشحال ہے، آخر میں پکڑا جائے گا. مومن کی زندگی دنیا میں بھی آخرت کے لیے ہوتی ہے، اس کو دو جہاں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. باقی مثال دنیاوی زندگی کی ایسے ہے جیسے ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، بارش برسائی، سارے ماحول پر خوشیاں پھیل گئیں، زمین پہ سبزے اگے، پھل اگے، زمین پر رونق آ گئی، اور اس سبزیات سے یاکل الناس والانعام، آدمی بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں. گھاس پھوس بھی اس سے ملتی ہے، اناج بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتا ہے. تاب اس سے زندگی کا سامان کرتے ہیں. یہ زمین جب خوب ہری بھری ہو جاتی ہے، فصلیں پک جاتی ہیں، پھل تیار ہو جاتے ہیں اور زمین سج جاتی ہے، اپنا زیور اپنا لیتی ہے، تو جو زمین والے ہیں نا، اہلھا، وہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں انہم قادرون علیہا، اب تو ہمارے اختیار میں آ گئی. اب اگی نہیں تھی، فصل نہیں بنی، دانے نہیں بنے، پھل نہیں بنے، اس وقت تو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اب تو بن گیا ہے، اب تو ہمارا ہی ہے. جب چاہیں گے ہم توڑ لیں گے، اب چاہیں گے ہم کاٹ لیں گے. ہمارے پاس آ گئی ہے، مالک بن گئے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، رات کو یا دن کا ہمارا حکم آ جاتا ہے، اور حکم سے ایسا عذاب آ جاتا ہے، ایسا طوفان آ جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری فصل جو ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، سارے کے سارے فنا ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں. اور جعلناہا حصیدا، جیسے کاٹ دیا گیا ہے فصلوں کو، کاٹ کے برباد کر دیا گیا ہے ان کو. کأن لم تغن بالأمس، ایسے جیسے کل تھی ہی نہیں. فصلیں بہار آئی ہے فصلوں پر. مالک نے سمجھا
جو فصل کا زمینی مالک ہے، عارضی مالک، وہ سمجھتا ہے اب تو میرے قبضے میں آ گئی، میرا پھل بن گیا، میری اناج بن گیا، موج ہو گئی. لیکن راتوں رات یا دن کے کسی وقت ایسا طوفان آ گیا، ساری فصل تباہ ہو گئی، ساری فصل ایسے ایسے کٹی ہوئی ہے. اس طرح دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی کا مال و دولت، عزت و شہرت اور سارے روشنیاں اور رونقیں جو ہیں عارضی ہیں، اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، اسی کی عطا کردہ چیزیں ہیں. اس واسطے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم یہ کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے اس کو سوچیں، اس کو دیکھیں. ہم جس دنیا کی زندگی پر ہم تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، وہ کب تک ہمارے پاس رہے گا؟ آج نہیں تو کل یا تو یہ ہمیں چھوڑ دے گا، ہم کنگال ہو جائیں گے، یا ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ حاضر چیز ہے، دنیا نام اس چیز کا ہے. اس واسطے دنیا کے مال پر، دولت پر، عزت پر، شہرت پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے جو سب کچھ دینے والا. اس پر بھروسہ ہوگا تو وہ اور عطا کرے گا. دنیا میں دیا، اس کے بدلے آخر میں اور زیادہ دے گا. اس کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوگا، اپنے مال دولت پہ ہوگا، تو پھر یہ تو ختم ہو جائے گا، بھروسہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.